ہر قسم کے روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر عبد المالک الوی چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورۃ الاخلاص، قرآن مجید کی چھوٹی صورتوں میں سے ایک صورت مبارکہ ہے، جس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر موجود ہے۔ اس صورت مبارکہ کی فضیلت و اہمیت اور اس کے چند وظائف اور چند فوائد آپ کے سامنے عرض کروں گا، لیکن کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے ہمیں اس وظیفے کی اہمیت کا پتہ ہونا ضروری ہے، تاکہ اس کی فضیلت، اہمیت کو سمجھ کر جب ہم کریں گے تو ایک شوق اور جذبہ پیدا ہوگا، اور ایک اللہ تعالی روحانی طاقت عطا فرمائیں گے، جس کی برکت سے پورے یقین کے ساتھ جب بندہ عمل کرے گا تو اس عمل کرنے کا انسان کو فائدہ بھی ضرور حاصل ہوگا۔ سورہ اخلاص قرآن مجید کی ایک بابرکت صورت مبارکہ ہے، جس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی یکتائی اور اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا، اس کا اللہ تعالیٰ نے اس صورت مبارکہ میں ذکر فرمایا ہے۔ اس صورت مبارکہ کو پڑھنے کی فضیلت بھی احادیث کے اندر آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم میں سے اس بات سے عاجز ہے کہ وہ 1/3 قرآن پاک کی تلاوت کرے؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ 1/3 حصہ یعنی کہ 10 سپارے قرآن مجید کے ہر روز پڑھا کرے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ سورۃ الاخلاص کو ایک بار پڑھتا ہے 1/3 کے برابر ہے، اور جو بندہ 3 بار سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتا ہے 1 قرآن پاک کے برابر ہے۔ اس لیے ہم اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ 3 بار سورہ اخلاص کو لازمی پڑھا جائے، تاکہ 1 قرآن پاک کا ثواب ہے، اجر ہے۔ تو ہم 3 بار سورہ اخلاص کو پڑھ کر اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، کیونکہ 3 بار سورہ اخلاص کو پڑھنا 1 قرآن پاک کے برابر ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ اخلاص سے محبت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت رکھتا ہے، کیونکہ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر موجود ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بھی اس سے محبت رکھتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ 10 بار سورہ اخلاص کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان اس مختصر زندگی کے لیے، جس وقت کا کسی بندے کو پتہ نہیں ہے کہ اگلا سانس آئے گا یا نہیں آئے گا، میں اگلی بات کہہ سکوں گا یا نہیں کہہ سکوں گا، میں اگلا کام کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا، اس بات کا یقین نہ ہوتے ہوئے بھی
انسان دنیا میں رہتے ہوئے دنیا میں رہنے کے لیے تیاری کرتا ہے اور دن رات محنت کرتا ہے کہ میرا ایک مکان بن جائے، میری رہائش کی جگہ بن جائے، جس میں میں اپنی فیملی کے ساتھ اپنی فیملی کے لیے اور اپنے لیے ایک مکان بنا لوں۔ دن رات محنت کرتا ہے، لیکن یہ محدود زندگی ہے۔ ایک زندگی وہ ہے جو لامحدود زندگی ہے، جو آنے والی ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی تیاری تو کی جاتی ہے، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنا دنیا کی تیاری کے لیے بھی تیاری سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ تو اس لیے آخرت کی تیاری بھی ساتھ ساتھ ضرور کرنی چاہیے۔ تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ 10 بار سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالی جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں۔ تو 10 بار سورۃ الاخلاص جو ہے اس کو بھی ضرور پڑھنا چاہیے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ 100 بار سورۃ الاخلاص کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور برکت کا اس بندے پر نزول ہوتا ہے۔ تو جس بندے پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، پریشانیوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے، اس کے لیے آسانیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، بندشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی رکاوٹ ہے، پریشانی ہے، کوئی بندش ہے، کوئی مسئلہ آپ کا اٹکا ہوا ہے، لٹکا ہوا ہے، ہو نہیں رہا، کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں تو 100 بار سورہ اخلاص پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوگی، خاص مدد آئے گی، تو انشاءاللہ تمام معاملات، تمام مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ گناہوں کی بخشش کے لیے جو بندہ 2 رکعت اچھی طرح وضو کرتا ہے، 2 رکعت نفل ادا کرتا ہے اور ہر رکعت میں 10 بار سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتا ہے۔ 2 رکعت یا 4 رکعت کی نیت کر لی، اب نیت کرنے کے بعد اس نے ہر رکعت میں 10 بار سورہ اخلاص کو پڑھا، اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اس بندے کے تمام گناہوں کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جو بندہ سورہ اخلاص کو پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے، کسی تعداد کا ذکر نہیں فرمایا، یعنی کہ جب بھی اس کے ذہن میں اور زبان پر کلمہ جاری ہوتا ہے تو سورہ اخلاص کو پڑھنے لگ جاتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں شمار ہو جاتا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں اس کا نام لکھ لیتے ہیں جو ہر وقت چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے۔ اسی طرح رزق میں برکت کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے مریدین کو پریشانیوں سے نکلنے کے لیے، تمام مسائل کے حل کے لیے اور خاص رزق کی تنگی کے خاتمے کے لیے سورہ اخلاص کا ورد بتایا کرتے تھے کہ سورہ اخلاص کو کثرت کے ساتھ پڑھو، یہ تمام پریشانیوں کا حل بھی ہے اور رزق میں برکت کے لیے بھی یہ بہترین اور مؤثر عمل ہے۔ اسی طرح ایک صحابی کے رسول کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسجد کے امام تھے اور جب بھی وہ نماز پڑھاتے تو ہر رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے جو امام ہیں یہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت ضرور کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے جب اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، مجھے اس صورت سے بڑی محبت ہے، اس لیے کہ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر موجود ہے، اس لیے اس صورت سے بڑی محبت ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تو اس صورت سے محبت کرتا ہے تو اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے اور یہی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ یہ سورہ اخلاص سے محبت کرنا یہ بھی جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ سورہ اخلاص سے کو پڑھنا اور اس سے محبت رکھنا
جو بندہ محبت رکھتا ہے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے قرب میں آنے کے لیے سورہ اخلاص ایک بہترین سبب ہے۔ جو بندہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا قرب بھی اس بندے کو نصیب ہو جاتا ہے۔ پورے قرآن پاک جو ہے وہ برکت ہے، رحمت ہے، پورے قرآن پاک سے محبت ہونی چاہیے، لیکن کچھ ایسی آیات ہیں، کچھ ایسی صورتیں ہیں جن کی خاص فضیلت احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے، جس میں سورہ اخلاص بھی ہے۔ اس کو پڑھنے سے بھی اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اس کو پڑھنے سے جنت میں ایک محل بنا دیا جاتا ہے، اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور برکت کا نزول ہوتا ہے، اس کو پڑھنے سے رزق کی تنگی دور ہوتی ہے، اس کو پڑھنے سے تمام مسائل جو ہیں وہ ختم ہوتے ہیں۔ اس تمام مسائل کا حل علماء فرماتے ہیں کہ سورہ اخلاص میں ہے۔ تو اس لیے سورہ اخلاص کو دن میں 10 بار ضرور تلاوت کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح شیخ ابو عبداللہ محمد بن احمد رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا تھا، مجھے زندگی میں کبھی کوئی فاقہ نہیں آیا، کبھی رزق کی وجہ سے میں پریشان نہیں ہوا، کبھی مالی تنگی کا سامنا مجھے نہیں کرنا پڑا، اس لیے کہ میں سورۃ الاخلاص کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ تو جو بندہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتا ہے تو رزق کے بند دروازے کھل جاتے ہیں، رزق میں برکت اور وسعت کے لیے سورہ اخلاص ایک بہترین اور مجرب عمل ہے۔ اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے مؤذن تھے، اور جب چلتے تو ان کے چلنے کی آواز جنت میں سنائی دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج پر تشریف لے گئے تو اس وقت جنت میں ان کے چلنے کی آواز سنائی دی گئی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ کس کی ہے؟ تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام بلال کی ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سورۃ الاخلاص کا عمل کیا کرتے تھے، یعنی کہ سورہ اخلاص کو کثرت سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ پڑھا کرتے تھے۔ تو جنت میں قدموں کی آہٹ کا سبب سورہ اخلاص بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے سورہ اخلاص جنت میں جانے کے لیے بھی ایک بہترین ذریعہ بن سکتی ہے، اور سورہ اخلاص اگر یقین کے ساتھ پڑھی جائے تو آپ کے تمام مسائل کے حل کے لیے سورہ اخلاص کافی ہے۔ اسی طرح ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا قیامت کا دن ہے اور میرے اعمال کا وزن کیا جا رہا ہے، جو میں نے نیکیاں کی ہیں ترازو پر رکھا ہوا ہے، تو میری نیکیاں بہت ہلکے وزن کی ہیں، میں اس وقت پریشان ہوتا ہوں، لیکن پھر اس پر نیکیوں پر سورہ اخلاص کو رکھا جاتا ہے۔ جب سورہ اخلاص کو رکھا جاتا ہے تو میری نیکیاں بڑھ جاتی ہیں اور نیکیوں کا وزن بڑھ جاتا ہے اور مجھے جنت کا پروانہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ سورہ اخلاص اگر کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کو اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے، ہر روز پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے، تو انشاءاللہ قیامت کے دن یہ سورت جو ہے یہ ضرور جنت میں بھی لے کر جائے گی، کیونکہ جب اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ جب رحمت حاصل ہوتی ہے تو انسان گناہوں سے بچتا ہے اور نیکیوں کی طرف مائل ہوتا ہے، نیک اعمال کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح رزق کے لیے ایک بندے کے بارے میں آتا ہے کہ رزق کی وجہ سے بہت پریشان تھا، لیکن اس نے سورۃ الاخلاص کو 100 بار پڑھنے کا معمول بنا لیا۔ جب سورۃ الاخلاص کو 100 بار پڑھنے کا معمول بنایا تو وہ کہتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد میں نے اپنی زندگی کے حالات بدلتے ہوئے دیکھے، وہی دکان جو چل نہیں رہی تھی، وہی کاروبار جو چل نہیں رہا تھا، میں نے دیکھا کہ سورہ اخلاص کی
برکت سے میرا کاروبار چلنے لگا، اور اتنا چلا کہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالی مجھے اتنا رزق عطا فرمائے گا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے رزق کے دروازے ایسے کھولے کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا، اور میرا عمل یہی تھا کہ میں سورۃ الاخلاص کی تلاوت کیا کرتا تھا، ہر روز 100 بار پڑھنے کا میں نے معمول بنا لیا تھا۔ اب میں آپ کے سامنے چند فوائد عرض کروں گا جو 10 ہیں، اور آپ کس فائدے کے لیے کتنی بار اور کس وقت اور کتنی مدت تک سورہ اخلاص کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے لیے آسانیوں کے دروازے انشاءاللہ کھول دیں گے۔ ہر حاجت کے لیے، ہر پریشانی کے حل کے لیے، دعا کی قبولیت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ میری ہر حاجت کو پورا فرمائے، ہر دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، تو اس کے لیے آپ فجر اور عشاء کی نماز کے بعد 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں اور 21 بار سورۃ الاخلاص کو پڑھیں فجر اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ عمل کم از کم آپ 11 دن تک جاری رکھیں، دعا کرتے رہیں، اپنی حاجت اللہ کے سامنے پیش کرتے رہیں۔ انشاءاللہ 11 دن کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو، ہر ضرورت کو اور ہر دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ رزق میں برکت کے لیے، مالی تنگی کے لیے، کاروبار کے لیے، دکان ہے، کاروبار ہے، فیکٹری ہے، چل نہیں رہی، پریشان ہے، تو اس کے لیے آپ نماز فجر کے بعد روزانہ 100 بار سورۃ الاخلاص پڑھنے کا معمول رکھ لیں، اور یہ عمل کم از کم 40 دن تک کریں۔ باقی آپ جتنا چاہیں اس عمل کو کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ 40 دن میں آپ کو رزلٹ آئے گا، اور آپ کا جو کاروبار چل نہیں رہا، جو رزق کی تنگی ہے، مالی تنگی ہے، انشاءاللہ دور ہونا شروع ہو جائے گی، اور آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنی برکتوں اور رحمتوں سے آپ کو مالا مال فرما دیں گے۔ اسی طرح جنت میں محل بنانے کے لیے، جنت میں گھر بنانے کے لیے، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی فکر تو انسان کرتا ہے، ساتھ ساتھ آخرت کی فکر بھی کرنی چاہیے۔ 10 بار سورہ اخلاص کی تلاوت ضرور کریں، اس لیے کہ جب آپ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں گے تو اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنا دیں گے۔ اسی طرح بخشش کے لیے، گناہوں سے مغفرت کے لیے آپ کو چاہیے کہ یہ عمل تو ہر بندے کو کرنا چاہیے اور ضرور کرنا چاہیے۔ انسان خطا کار ہے تو 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اچھی طرح وضو کریں، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، ہر رکعت میں 10 بار سورہ اخلاص کو پڑھیں، پھر اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگیں تو اللہ تعالیٰ ضرور اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، اور اپنے بندے کے گناہوں کو مٹا دینے والا ہے۔ تو دل کی صفائی کے لیے، گناہوں کی معافی کے لیے، مغفرت کے لیے، بخشش کے لیے آپ یہ عمل ضرور کریں کہ ہر رکعت میں 10 بار سورہ اخلاص پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ضرور دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اپنی حفاظت کے لیے، جادو سے حفاظت، نظر بد سے حفاظت، حاسدین کے حسد سے حفاظت، دشمنوں سے حفاظت اور ہر آنے والی پریشانی سے حفاظت کے لیے آپ سونے سے پہلے 41 بار سورہ اخلاص پڑھنے کا معمول رکھ لیں کہ میں جب سوؤں گا سونے سے پہلے سورہ اخلاص کی ضرور تلاوت کروں گا۔ 41 بار آپ سورہ اخلاص پڑھیں، یہ عمل کم از کم 21 دن تک جاری رکھیں تو اللہ تعالیٰ جادو سے، حاسدین کے حسد سے، دشمنوں سے اور ہر فتنے سے، ہر شر سے آپ کی حفاظت کا انشاءاللہ انتظام فرما دیں گے۔ ذہنی قلبی سکون کے لیے، گھبراہٹ، بے چینی، بے سکونی کے لیے، پریشانیوں سے نکلنے کے لیے، ذہنی دباؤ سے نکلنے کے لیے اگر آپ یہ عمل کریں گے کہ رات کو سونے سے پہلے 33 بار آپ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں، دعا کریں، یہ عمل کم از کم 12 دن تک کریں، اللہ تعالیٰ دل کے خوف کو دور فرما دیں گے، پریشانیوں کا خاتمہ ہوگا، ذہنی قلبی اللہ تعالیٰ سکون عطا فرما دیں گے، اور
جو گھبراہٹ، خوف، ڈر دل میں بیٹھ چکا ہے انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ 33 بار آپ نے سونے سے پہلے سورہ اخلاص کا یہ عمل کرنا ہے اور 12 دن تک یہ عمل کم از کم ضرور کریں۔ اسی طرح اولاد کے لیے، اگر آپ اولاد کے لیے سورۃ الاخلاص کا عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ عمل کم از کم 40 دن تک جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ضرور اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے۔ بیٹا چاہتے ہیں اللہ بیٹا عطا فرمائے گا، بیٹی چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بیٹی عطا فرمائیں گے۔ اولاد کی نعمت کے حصول کے لیے آپ تہجد کے وقت 41 بار سورہ اخلاص پڑھنے کا معمول رکھ لیں اور کم از کم یہ عمل 40 دن تک کریں۔ تہجد کے وقت 41 بار سورہ اخلاص پڑھیں، دعا کریں، اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت ضرور عطا فرمائے گا۔ اسی طرح محبت کے لیے اگر آپ سورہ اخلاص کو پڑھنا چاہتے ہیں، میاں بیوی میں نا اتفاقی ہے، لڑائی جھگڑا رہتا ہے، بھائی بھائی میں نا اتفاقی ہے، لڑائی جھگڑا رہتا ہے، دل ہے کہ میری بھائی کے ساتھ صلح ہو جائے، میاں بیوی ہیں آپس میں ناراضگی ہے، صلح ہو جائے، نا اتفاقی ختم ہو جائے، آپس میں جتنے بھی مسائل ہیں سارے ختم ہو جائیں، تو یہ تمام رشتوں کے لیے، میاں بیوی کے لیے، بہن بھائی کے لیے، بھائی بھائی کے لیے، ہر جائز محبت کے لیے، والدین کی محبت کے اصول کے لیے، والدین اولاد کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ جائز محبت کے لیے، جائز عمل کے لیے جب آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور اس کا بھی فائدہ حاصل ہوگا۔ تو محبت کے لیے آپ سورہ اخلاص کو عصر کی نماز کے بعد 21 بار پڑھنے کا معمول رکھیں اور یہ عمل کم از کم 11 دن تک جاری رکھیں انشاءاللہ۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا فرما دیں گے، بھائی بھائی کے دل میں اللہ تعالیٰ محبت پیدا فرما دیں گے، بہن بہن کے دل میں اللہ تعالیٰ محبت پیدا فرما دیں گے۔ جتنے بھی رشتے شرعاً آپ جن کے لیے عمل کریں گے، جو جائز رشتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو اس کا بھی ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ تو اسی طرح روحانی اور جسمانی بیماریوں کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ مجھے فلاں بیماری ہے، میں فلاں وجہ سے پریشان ہوں، کوئی بھی بیماری ہے، روحانی ہے، جسمانی ہے، اگر آپ اس عمل کو کریں گے سورہ اخلاص کے عمل کو تو اللہ تعالیٰ روحانی اور جسمانی تمام بیماریوں کو دور فرما دیں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ 100 بار سورہ اخلاص پڑھیں اور سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد پانی پر دم کریں، مریض کو پلا دیں، اللہ تعالیٰ ہر بیماری سے شفا عطا فرما دیں گے، خواہ بڑی ہے چھوٹی ہے، جتنی بھی بڑی ہے، اللہ کے سامنے کوئی بیماری بڑی نہیں ہے، اللہ کے سامنے کوئی کام بڑا نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ احکم الحاکمین ہے، اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تو اس لیے پورے یقین کے ساتھ آپ سورہ اخلاص پڑھیں، یہ عمل کم از کم 7 دن تک کریں، انشاءاللہ آپ کو افاقہ ہوگا، اور یہ عمل آپ اتنی دیر تک بھی کریں جتنی دیر تک آپ مکمل صحت یاب نہیں ہو سکتے۔ ہر روز 100 بار سورہ اخلاص پڑھیں، پانی پر دم کریں، خود پینا ہے، مریض ہے خود پیے، اگر کوئی اور گھر میں مریض ہے تو اس کو پلائے، اللہ تعالیٰ ضرور قرآن مجید کی سورت مبارکہ کی برکت سے ضرور شفا عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح قبر کو روشن کرنے کے لیے، دنیا و آخرت کی کامیابیوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں مجھے کامیاب فرمائے اور آخرت میں بھی کامیاب فرمائے، دنیا میں بھی عزتیں عطا فرمائے، آخرت میں بھی عزتیں عطا فرمائے، دنیا میں بھی مجھے کوئی پریشانی نہ آئے اور آخرت میں بھی مجھے کوئی بھی پریشانی نہ آئے۔ دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے، قبر کے اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے، قبر کو منور کرنے کے لیے، قبر کو روشن کرنے کے لیے، اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد سورہ اخلاص کو آپ 11 بار پڑھنے کا معمول بنا لیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں کی تمام کامیابیاں آپ کو عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے یہ سورہ اخلاص کی اہمیت، فضیلت میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ سورہ اخلاص کی اس بابرکت صورت مبارکہ کی فضیلت احادیث مبارکہ سے، صحابہ اکرام کے اقوال سے، بزرگان دین کے اقوال سے، اور چند فوائد بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیے۔ آپ اس عمل کو ضرور کیجیے گا،
اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ایک خاص برکت اور خاص رحمت رکھی ہے، اور تمام مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے اس سورہ اخلاص میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کو جو بھی مسئلہ ہے، آپ سورہ اخلاص سے اپنے مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے سورہ اخلاص کا ورد کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہر پریشانی سے آپ کو نکال دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص فضل، کرم اور رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پریشانیوں، مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے۔ جتنے مسلمان اس دنیا میں پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جتنے مسلمان اس دنیا میں بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ جتنے مسلمان اس دنیا کے اندر بیمار ہیں، ان کو شفا بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان پر اپنا خاص فضل، کرم اور رحم بھی فرمائے۔ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا، اللہ سب کی تمام جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔